ایک شخص اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس کے راستے میں اسے ایک تھیلی پڑی نظر آئی۔ اس نے اس تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں کافی زیادہ رقم موجود تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں یہ گھر لے جاتا ہوں اور جس کے یہ پیسے ہوں گے وہ آ کر مجھ سے رابطہ کر کے لے جائے گا۔ یہ ایک انتہائی غریب مگر انتہائی ایماندار شخص تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والد کو ساری بات بتائی اور تھیلی ان کے پاس رکھوا دی اور کہنے لگے کہ ابا جان، یہ تھیلی آپ اپنے پاس رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ جب تک مجھے اس کے اصل مالک کا پتہ نہیں لگ جاتا آپ اس کی حفاظت کریں۔ اگلے دن جب وہ کام کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک اعلان سنا اور وہ اعلان یہ تھا کہ اے گاؤں والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں میری رقم تھی۔ جس کو بھی وہ تھیلی ملی ہے وہ مجھے واپس دے دے ورنہ آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہ شخص اعلان کر رہا تھا جس کے پیسوں سے بھری تھیلی گم ہو گئی تھی۔ اعلان سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اپنے باپ سے جا کر کہا کہ ابا جان، لائیں مجھے وہ تھیلی دے دیں تاکہ میں اس شخص کو واپس دے سکوں۔ ابا جان کہنے لگے کہ بیٹا، میں تھیلی تو تمہیں دے دوں گا مگر تم جاؤ پہلے اسے راضی کرنے کی کوشش کرو کہ جو اسے وہ تھیلی لا کر دے دے گا وہ اسے انعام میں 1000 روپے دے دے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارا بھائی بیمار ہے اور گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ 1000 روپے انعام میں دینے کی حامی بھر لیتا ہے تو اچھا ہوگا، ہمارا کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ شخص مسجد جاتا ہے اور اس منادی کرانے والے شخص کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے قائل کر سکے اور اسے کہنے لگا کہ ارے بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ تم 1000 روپے انعام میں دینے کا اعلان کر دو، جس کے پاس بھی پیسے ہوں گے وہ خود آ کر دے جائے گا۔ مگر اس شخص کا جواب سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کبھی بھی یہ اعلان نہیں کروں گا، میری حق حلال کی کمائی ہے، جس کے پاس بھی یہ پیسے ہیں اسے یہ لا کر مجھے دینے ہوں گے ورنہ اگلے جہان میں اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ پائے گا۔ اس کا یہ جواب سن کر خوف کے مارے وہ اپنے گھر آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگا کہ ابو، وہ تھیلی لا دیں، میں واپس کر کے آؤں، وگرنہ آخرت کے روز اس کا عذاب مجھے جنت میں داخل نہ ہونے دے گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن تم تو گھر کے حالات جانتے ہی ہو، مگر تم ایسا کرو کہ کل جب وہ شخص پھر اعلان کرے تو اسے قائل کرنے کی کوشش کرو کہ کم از کم 500 انعام میں دینے کا اعلان کر دے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو تم اسے یہ تھیلی واپس کر دینا۔ اگلے دن جب وہ شخص اعلان کرتا ہے تو یہ آدمی اس کے پاس پھر سے پہنچ جاتا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ ارے بھائی، میں نے تو آپ سے کل بھی یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہوں گا کہ کم از کم 500 انعام کے طور پر اعلان کر دو، دیکھنا پھر جس کے پاس بھی وہ تھیلی ہوگی وہ تمہیں واپس دے دے گا۔ اعلان کروانے والا شخص کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں یہ اعلان بھی نہیں کروں گا، وہ پیسے میرا حق ہیں اور اگر جس کسی کے پاس بھی پیسے ہیں بروز محشر میں اس کو گریبان سے پکڑ کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کر دوں گا، پھر وہی میرا حساب لے گا۔ وہ یہ بات سن کر کانپ گیا اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اس کی تھیلی اسے واپس کر سکے۔ باپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ابا، لائیں وہ تھیلی، میں اس شخص کو واپس کر آتا ہوں، چند پیسوں کی خاطر مجھے اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگانی۔ ابا جان کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم کوشش کرنا کہ اسے قائل کر لو کہ تھیلی اسے دینے سے پہلے کم از کم 100 روپے ہی انعام کے طور پر دے دے، اس طرح چلو تمہارے بھائی کی دوائی ہی آ جائے گی اور گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس 100 روپے سے یا تو ہم گھر کے کھانے کے لیے کچھ لے سکیں گے۔ بیٹے نے کہا اچھا ابا جان، میں دیکھتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلا اور اپنے گھر کے باہر اس شخص کو پا کر حیران ہو گیا جس کی یہ تھیلی تھی۔ کہنے لگا ارے آپ یہاں، مجھے معاف کرنا، آپ کی تھیلی میرے پاس تھی، میری وجہ سے آپ کو اتنے دن تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں بھائی، معاذرت تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے دن مجھے انعام کا کہتے رہے لیکن میں تھا کہ منع ہی کر رہا تھا، اب یہ سارے پیسے آپ رکھ لو کیونکہ اس کا حق مجھ سے زیادہ آپ کا ہے۔ اس شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی اس کا یہ تحفہ قبول کر کے اپنے باپ کے پاس لے کر آیا۔
دوستو یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا، ورنہ آج کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ تھیلی ہو تو ایسی تھیلی ہم واپس ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔